وما تقدموا لانفسکم من خیر، اور جو کچھ آگے بھیج دو گے اپنے واسطے، تجدوہ عند اللہ، اس کو اللہ کے ہاں پاؤ گے، اس کو اللہ کے ہاں پاؤ گے۔ اب دیکھیں جو اعمال ہیں، اعمال انسان اللہ تعالیٰ کے ہاں پائے گا تو اس کے لیے کچھ شرائط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ انسان کا عقیدہ صحیح ہو، صحیح عقیدے کے ساتھ انسان عمل کرے تو عمل جو ہے تو آگے پہنچے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان جیسے عمل بتایا گیا ویسے ہی کرے، سنت کے مطابق عمل کرے، خلاف سنت عمل نہ کرے، سنت کے مطابق جو ہے تو عمل کرے تو وہ عمل جو ہے تو انسان کل قیامت کے دن پائے گا۔ اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من صام یوم الشک، جس آدمی نے شک کا روزہ رکھا، فقد عصا ابا القاسم، تو اس نے ابا القاسم یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کنیت ہے ابا القاسم، تو اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نافرمانی کی، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے نافرمانی کی۔ اب یوم شک کا روزہ کون سا روزہ ہے؟ یوم شک کا روزہ وہ ہے کہ 29 شعبان کو، 29 شعبان آگے آتا ہے رمضان، 29 شعبان کو جو ہے تو ادھر بادل ہیں، گرد و غبار ہے، اور اس کی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا، اب پتہ نہیں کہ کل روزہ ہے یا نہیں، تو اس دن جو ہے تو کیا ہے کہ روزہ نہیں رکھنا، اس دن روزہ رکھنے سے منع کیا گیا۔ اب اگر کوئی آدمی روزہ رکھے گا تو ایک نیک عمل ہے، اچھا عمل ہے، لیکن چونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کے خلاف ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم کے خلاف ہے، اس وجہ سے یہ عمل جو ہے تو قبول نہیں ہے، اس وجہ سے تو اس لیے انسان کو چاہیے کہ ہر عمل کے اندر دیکھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ تعلیم کیا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اس پر کیسے عمل کیا۔ اور تیسری شرط اس کے لیے یہ ہے کہ ریاکاری سے پاک ہو، اخلاص خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرے، تو جب یہ تین چیزیں اس میں جو ہے تو پائی جائیں گی تو تب جا کر یہ عمل جو ہے تو انسان کل قیامت کے دن پائے گا۔ اگر ان تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز میں بھی کمی ہے تو پھر اس صورت کے اندر یہ عمل اللہ کے ہاں نہیں پائے گا، ریاکار کے لیے کہا جائے گا، کوئی جس کے لیے کر دیتے نا اب جاؤ اس سے لے لو، وہ خود بیچارہ ادھر کہے گا کہ یار کوئی ایک نیکی دے دے، تو وہ اس کو کیا دے گا، لہٰذا وہ خود پریشان ہوگا، قیامت کے دن سب پریشان ہوں گے، تو لہٰذا وہ خود پریشان ہے، وہ اس کی پریشانی کو کیا دور کرے گا۔ اس لیے انسان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ بھئی یہ لوگ مجھے کچھ نہیں دے سکتے۔ اس طرح بعض لوگ جو ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بھئی یار میں اگر جو ہے تو زیادہ نفل پڑھتا ہوں تو یہ ریاکاری میں آتا ہے، حالانکہ یہ جو چھوڑ رہا ہے تو لوگوں کی وجہ سے چھوڑ رہا ہے، اور یہ بھی ریاکاری لوگوں کی وجہ سے کہ بھئی میں نفل پڑھتا ہوں تو لوگ دیکھتے ہیں تو پھر میں لوگ کیا کہیں گے بڑا جو ہے تو صوفی ہے، تو اس نے اصل میں تو یہ اپنے ظام میں اپنے گمان میں تو اچھا کام کر رہا ہے لیکن لوگوں کی وجہ سے کر رہا ہے، تو یہ بھی ریاکاری کر رہا ہے۔ تو اس لیے جو ہے تو لوگوں کی وجہ سے کبھی بھی کوئی اعمال نہیں چھوڑنے چاہیے، بلکہ اعمال جو ہے تو زیادہ سے زیادہ کرنے چاہیے۔ ایک عقیدہ صحیح ہو، عمل سنت کے مطابق ہو، اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، یہ تین شرائط جب ملیں گی تب جا کر جو ہے تو کیا ہے عمل قبول ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔